معیشت میں اچھی خبروں کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے. پہلے سیمنٹ، سٹیل، آٹو، ٹیکسٹائل اور دیگر سیکٹرز کے اچھے نتائج نے مارکیٹ میں اضافہ کیا اور کورونا کے خدشات کے بعد تیسری لہر میں مارکیٹ سنبھلی رہی، مگر خدشات اپنی جگہ پر رہے. مگر اب کورونا کی تیسری لہر میں مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے کمی اور اس سال 3.94% سے ترقی کے ٹارگٹ نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان پیدا کیا ہے. آج مارکیٹ میں 770 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 48,000 کی سطح کے قریب آ گیا ہے. صرف مئی کے مہینے میں مارکیٹ میں 8.2% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. معیشت کے آنے والے دنوں میں بہتر توقعات، ترسیلات زر کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا درآمدات میں اضافے کے باوجود کنٹرول میں رہنا اور اسٹیٹ بینک کا اپنی مانیٹری پالیسی بیان میں بار بار شرح سود کے حوالے سے فارورڈ گائیڈنس دے کر غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنا اس کی وجہ بن رہا ہے. کیا مزید وجوہات ہیں؟ کیا اس وقت صورتحال نظر آتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صنعت کار اسٹاک بروکر عارف حبیب صاحب. عارف حبیب صاحب بہت شکریہ. ظاہر مارکیٹ میں ریزلٹس اچھے آئے تھے پچھلے کوارٹر کے اور نظر آ رہا تھا کہ لو ملٹیپلز پر ٹریڈ ہو رہی ہے 7 سے بھی نیچے، اس کے باوجود ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب فائنلی بڑی تیزی سے مارکیٹ بڑھ رہی ہے. کیا یہ کانفیڈنس آیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر سے نمٹ لیا گیا ہے اور معاشی ترقی بھی ذرا بہتر نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں، یا اور بھی وجوہات؟ آئی تھنک ایک تو جو یہ گروتھ کے نمبر ہیں اس نے بڑا پلیزنٹ سرپرائز دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کی گروتھ کی پروجیکشن بھی جو ہے وہ اچھے نظر آنے لگے، کیونکہ جو ایکٹیویٹی بڑھی ہے اس وقت ہمارے مختلف سیکٹرز میں، جس میں ایگریکلچر، انڈسٹری اور پھر اس کے بعد سروسز، اور ظاہر ہے یہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی سروسز میں بھی جو ہے وہ فیوچر گروتھ کے پروسپیکٹس اچھے ہو گئے. ایگریکلچر پہ بھی جو ہے وہ اچھے نمبرز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اوور آل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 20 سال جو ہے، مالی سال 22 جو ہے، اس میں اور زیادہ اس میں نمبرز میں بہتری کے چانسز لگ رہے ہیں. پھر یہ کہ جو پروفیٹیبلٹی 2021 کے فائنینشیل ایئر میں رہی ہے کمپنیز کی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سے کئی ایک سیکٹرز میں جو ہے وہ یہ سسٹین کرے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ، اور پھر ویلیویشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ لو ہے، اور اس لو ویلیویشن کی بیسس پر لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہاں اپورچونیٹیز ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڈنلی ٹرن اوور بھی مارکیٹ کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جو بہت ہی زیادہ آئی تھنک جو ہے ویلیویشن کو ری ریٹ کرنے میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ظاہر زیادہ ٹرن اوور اور لیکوڈیٹی اچھی بات ہے، مگر ہم نے پینی سٹاکس میں ٹریڈ دیکھی، 2-2 3-3 روپے کے سٹاک تھے اور جتنا ان کا فری فلوٹ ہے وہ 2 دن میں پورا کا پورا ٹریڈ ہو گیا، 1 دن میں 2/3 ٹریڈ ہو گیا. تو جو انویسٹر انٹر ہو اسے مارکیٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈامنٹلز کیا ہیں، لیوریج پوزیشن کیا ہے، جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں سٹا تو نہیں ہے، تاکہ اس سے محفوظ رہ سکیں ماضی کے برعکس. یہ آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی یہ پینی سٹاکس میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں فلکچویشن ہوتا ہے، اس میں یہ ایک رسک ہوتا ہے. بٹ ظاہر ہے آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ کچھ مارکیٹ میں ایسے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جو مارکیٹ فلکچویشن کو پلے کرنا چاہتے ہیں، تو اور اس میں ان کی ایک خاصی تعداد ہوتی ہے، تو وہ لوگ زیادہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ کی موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئرز ہیں اس میں جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہائی نیٹ ورتھ ہیں، فنڈز ہیں، وہ زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں، بینکس ہیں وہ زیادہ انویسٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ میں بھی ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ شیئرز ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جب یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد پھر جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئرز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر کیچ اپ کرتے ہیں. صاحب اور آپ کا کیونکہ ظاہر ہے اسٹاک کے علاوہ تعلق ہے فرٹیلائزر انڈسٹری سے، اسٹیل انڈسٹری سے، ریئل اسٹیٹ سے، آپ کو اوور آل ایک سسٹینیبل اکنامک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کہ جو لو تھا آپ لوگوں کو بھی کنسرن تھا کہ جی انسرٹن سچویشن بہت ہے، حکومت کی کارکردگی پر سوالات تھے، غیر یقینی کی صورتحال تھی، وہ اب ختم ہو گئی، ایک ڈائریکشن حکومت کو نے کم از کم پکڑی ہے اور معیشت نے؟ جی ایسا نظر آتا ہے کہ مختلف سیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو سیمنٹ میں اچھا نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے پچھلے سال سے بہتر ہوگا. فرٹیلائزر جو ہے وہ اچھا ہے، گورنمنٹ کی جو ہے پرائرٹی ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے PSDP کے بجٹ کو بھی جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، تو اس سے بھی مزید اسپینڈنگ بڑھے گی اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو مختلف ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ از ڈوئنگ ویری ویل، فائنینشیل سروسز سیکٹر جو ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے. تو یوں تو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں، بس ایک کیویٹ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیبلٹی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوگا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی
تو پاکستان جو ہے وہ کہ میکرو اکنامک نمبرز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں.